السلام علیکم کہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. آج کی ہماری مجلس میں وہی باتیں جو پہلے چند دن پہلے شروع ہوئی تھیں، جو جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے معاند علماء نے حضور کی ذات پر جو گند اچھالنے کی کوشش کی ہے، اور سارے پاکستان میں جو غلیظ لٹریچر جو شائع کر رہے ہیں، اسے احمدی 10 سال تک بہت تنگ رہے ہیں، بہت ہی عذاب میں طبیعت مبتلا رہی ہے، اور کوئی جواب دینے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب وہ سب جگہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک سوال کا ان کا جواب مل جائے. تو وہ جو بحث چل رہی تھی پانی کے متعلق تھی شاید. جی وہ تھا اشتہار جس کا انہوں نے اچھا. مجلس تحفظ کا میں نے اس میں جو انہوں نے گند لفظی ایسے غلیظ بولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر یہ مولویوں کا حال ہے، ان کا دکھانا پڑے گا کن مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے، کن سے واسطہ ہے، کس قسم کے مسلمان ہیں. خدا کا نطفہ ہوں نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسیح السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کو اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ کہا ہے. ایسا گندا دماغ ہے، حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ ہیں کس چیز کی وجہ میں فشل ہی بنتی ہے. نارمل آدمی، عام آدمی، کسی مذہب کا بھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی. اور پھر جرت کتنی ہے، بے دھڑک ہو کر خدا کے متعلق کی بات گند بولتے ہیں، اور کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. مگر بہرحال جو بھی ہے آگے بھی اسی قسم کی بکواس ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک ایک چھوٹا چھوٹا فقرہ بنایا ہے اپنی طرف سے. مثلا حقیقت الوحی کا حوالہ دیا ہے یا اربعین کو، اس میں کوئی یہ لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھوٹ ہے. لیکن ایک اور مولوی ہے جس نے اس جھوٹ کو عبارتوں کو توڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وہ وہی گرگٹی مولوی جن کو میں کہتا ہوں، ان کو گرگٹ کا بڑا شوق ہے. ایک تو گرگٹ ان کے سر پہ سوار، اوپر سے یہ لفظ سوار ہو گیا. وہ جو ان کا پیسج تھا وہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے دماغ کو ہوا کیا ہے، یہ لفظ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ سارے قرآن کا معنی بدلا دیتے ہیں تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ الزام ثابت کیا جا سکے کہ اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا. نطفے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ جو انگریزی جانتے ہیں، سیمینل فلوئڈ کو کہتے ہیں. تو کیا یہ رہے ہیں بدبخت کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا نعوذ باللہ یہ کہا. اب اس نے تو ایک حوالہ دے دیا جہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو شوق ہے علمی طور پر باتیں ثابت کرنے کا. وہ نکالو ان کا. کہتے ہیں انت من مائنا وہم من فشل. کہتے ہیں مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی لغت میں ماں سے مراد نطفہ ہے، یعنی عربی لغت میں گویا صرف یہی لفظ معنی دیا گیا ہے اور کوئی معنی نہیں. اور پھر قرآن کریم کی تائیدی آیات چند پیش کر کے ثابت کر دیا کہ عربی لغت کو جب قرآن درست قرار دیتا ہے اور اسی لغت کو خود اختیار کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ لغت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. قرآن کریم میں جہاں چند جگہ ماں کا لفظ نطفے کے لیے استعمال ہوا ہے خاص سیاق و سباق میں، اور وہاں مضمون کو خوب کھولا گیا ہے، وہ آیات چنتے ہیں جو تعداد میں 4 ہیں کل. اور جو اس کے مقابل پر پانی کا لفظ خدا تعالیٰ کی روحانی خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی سیرابی کے لیے یا ویسے سیرابی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ 100 سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے، 159 مرتبہ. صرف 59. اچھا دکھاؤ ذرا. مجھے تو یاد ہے بہت بکثرت آیا ہے قرآن کریم میں، لیکن دیکھ لیتا ہوں میں. ہم نے کہا تھا نکال کے دیکھو ایگزیکٹلی 59 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ پانی بما عام پانی اور بمانا روحانی پانی استعمال ہوا ہے. اب یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں پانی ماں کا مطلب صرف نطفہ ہی ہے، اور اگر مرزا صاحب اس کے سوا کوئی اور معنی لیتے ہیں
تو ان کو عربی نہیں آتی. اب مولوی صاحب کو چونکہ عربی آتی ہے ان کے خیال کے مطابق، اس لیے مولوی صاحب کے حوالے سے میں ذرا ان کی قرآن فہمی کا نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اگر ترجمہ قرآن شائع کریں اور الحمدللہ کہ نہیں کیا تو اس ترجمے میں کیا باتیں لکھی ہوتی. سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے، یہ ترجمہ ہے. خدا کا پانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ جو فرمایا کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فشل سے، اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی یعنی سچائی کا پانی، حب اللہ کا پانی، اللہ کی محبت کا پانی جو خدا سے ملتا ہے. اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے، اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے. یہ حقیقت ہے. بالکل تمام فساد بزدلی سے شروع ہوتا ہے. جب خدا کی بجائے بندے کو اپنا خالق سمجھ لیا جائے اور انسان خدا کے سوا کسی اور سے ڈرنے لگے تو ساری بے حیائیاں شروع ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں جب قوت استقامت باقی نہیں رہتی تو انسان گناہ کی طرف جھک جاتا ہے. غرض فشل شیطان کی طرف سے ہے اور عقائد صالحہ اور اعمال طیبہ کا پانی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق بلند ہوتی ہے. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام جب پانی کا لفظ اپنے متعلق پڑھتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے تو یہ مانے جاتے ہیں ذہن میں: ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی، حب اللہ کا پانی. اور یہ مولوی صاحب جب لفظ پانی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سوائے نطفے کے معنی ہو ہی نہیں سکتے. دماغ سر پہ بڑی بڑی بدبلائیں چڑھ جاتی ہیں مگر پہلا آدمی ہے جس کے سر پہ میں نطفہ چڑھا ہوا دیکھا اتنا، اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی. اب سنیں قرآن کریم کے استعمال. جو کہتے ہیں نا یہ عربی نہیں آتی، ان کو عربی آتی ہے، اب سن لیجئے. قرآن کریم فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اس کا ترجمہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے، جن کو عربی نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو، وہی بزدلی والا مضمون ہے، تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے. اگر مولوی صاحب عربی دان ترجمہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان کی زبان دہراتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ کیا ترجمہ ان کے دماغ میں ہے. وہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے نطفہ اتارتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے، اور رزق شیطان تم سے دور کر دے. یہ کبھی مولوی صاحب نے اترتے دیکھا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے لیے پانی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اور اب قرآن کریم کا محاورہ اور سن لیجئے. سورہ ہود آیت 8 میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا پانی یہ ہے جس پر عرش ہوتا ہے. یہ عربی دان مولوی صاحب کیا ترجمہ کریں گے؟ کہاں تھا خدا کا عرش؟ کوئی حیا ہی نہیں ہے. کیا ابھی بات کریں مولویوں سے؟ یہ اشتہار بازیاں کرتے، گند پھیلاتے. کوئی نہیں ہے ملک میں، کوئی حیادار ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور ان کے اوپر ان کو سزائیں وارد کرے جن کا مطالبہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے. قرآن کی گستاخی کرنے والے، رسول کی گستاخی کرنے والے، خدا کے متعلق بے حیائی کے جملے استعمال کرنے والے،
इनको कोई नहीं पकड़ता, ये खुली छुट्टी है, इससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होती। सारे दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं बेहयाई की बातों से। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वनज़्ज़लना मिनस्समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद, और हमने बादल से बरकत वाला पानी उतारा है, फिर उसके ज़रिए से हम बाग उगाते हैं और काटी जाने वाली खेती के दाने भी। जो मौलवी साहब ने कभी देखा है आसमान से क्या उतरता है? किन चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं सारी? अब मुझे तो कराहत आती है, बार बार लफ्ज़ बोल नहीं सकता, मगर ये लफ्ज़ चूँकि मजबूरी है इंसान की मज़मून के बयान के लिए, इसलिए जो मौलवी साहब ने कहा है उसे बार बार समझाना पड़ेगा उनको। फरमाया अफ़राअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून, क्या तुमने उस पानी को देखा है? देखो तो सही जिसको तुम पीते हो। अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुमने उसे बादल से उतारा है या हम उसे उतारते हैं? अब ये मौलवी साहब जिनके सर पर ये लफ्ज़ सवार है, ये तर्जमा करेंगे, जिनको कहते हैं कि अरबी दान हूँ, मिर्ज़ा साहब को अरबी नहीं आती थी, क्यों उनको नहीं पता चला कि माँ का पानी से मतलब सिर्फ नुत्फ़ा ही है? तो ये तर्जमा करेंगे कि ज़रा उस पानी, उस नुत्फ़े को तो देखो जिसको तुम पीते हो। मौलवी साहब बताएं, पीते हैं आप? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या पीते हैं? खुदा का पानी पीते हैं जो आसमान से उतरा है, या वो पानी पीते हैं जो आपके दिमाग की पैदावार है? क्या तुमने उसे उतारा है? क्या उतारा है? फिर अल्लाह ताला वुज़ू और गुस्ल के लिए यही लफ्ज़ माँ इस्तेमाल करता है। फरमाता है, में लंबी आयत है, ओ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम इन्नल्लाह कान अफ़ूवन गफूरा। फिर अगर तुम औरतों से ताल्लुक़ कायम करने के बाद पाक साफ होने के लिए पानी ना पाओ, तो मौलवी साहब का क्या तर्जुमा होगा? औरतों से ताल्लुक़ करने के बाद फलां चीज़ अगर तुम्हें ना मिले तो चलो मिट्टी से ही तयम्मुम कर लिया करो, वरना असल तो यही है कि उससे ना हो। आज तक मैंने इस किस्म के दुश्मन मज़हब, दुश्मन खुदा कभी नहीं देखे। सारी दुनिया में बहसें चली हैं, पुराने अंबिया की मिसालें हैं, मगर ये जो दिमाग की जो नई नई इख्तिराएँ हैं, ये तो दुनिया की किसी कौम को अता नहीं हुई। वाह वाह, ये हिंदो पाकिस्तान के हिस्से में आया है ये एजाज और ये शोभा कि खुदा के मुकाबले पर खुदा की तरफ ये गन मंसूब करते और खुदा वाले कहला रहे हैं। कोई अक्ल, कोई होश नहीं, कोई दुनिया की तहजीब नहीं है बाकी, कोई ज़ुबान के इस्तेमाल का सलीका नहीं है। और जब हम इनको कहते हैं तो कहते हैं देखो तुम्हें तो अरबी नहीं आती, तुम क्या बातें करते हो? पानी का क्या मतलब? तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं पानी क्या होता है। हम बताते हैं उलमा पानी का ये मतलब है। और इन सब बातों के बावजूद किसी पाकिस्तानी की दिल आज़ारी नहीं हो रही, कोई सोच नहीं रहा कि खुदा ताला की तरफ मंसूब करके कैसे नापाक हमले कर रहे हैं, कुरान को किस तरह दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अहमदी कह दे कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, कहते हैं इतना कलमा कुफ्र, ऐसा नकाले बर्दाश्त है, उड़ा के रख दो इनको, मार डालो, कत्ल करो, घर लूटो, क्योंकि ये दिल आज़ारी की बातें करते हैं। जिनको इन दिलदारियों की आदत हो उनको तो वाकई दिल आज़ारी लगेगी। आपस में दिलदारियां करते रहते हैं एक दूसरे की, उसके बाद फिर वो बातें तो दिल आज़ारी की दिखाई देंगी। अब देखें किस चीज़ का सैलाब आया था। सारी दुनिया ये समझती रही है बेचारी, अरबी ना समझने के नतीजे में कि हज़रत नूह के ज़माने में पानी का सैलाब आया था। आसमान से भी पानी बरसा था, ज़मीन ने भी पानी उगला था, तंदूर फूट पड़े थे। ये 1400 साल के बाद मौलवी साहब को पता लगा कि ये तो बिल्कुल बात ही गलत है, किसी को अरबी आती ही नहीं। हज़रत नूह के ज़माने में जिस
جو آسمان نے نطفہ برسایا تھا اور جو زمین سے زوردار چشموں کی صورت میں نطفہ پھوٹا تھا، وہ اتنا بڑھا کہ اس سے وہ تمام علاقہ ڈوب گیا اور کسی کو کسی جگہ بچنے کی کوئی گنجائش، کوئی جائے نہیں رہی سوائے اس کے کہ نوح کی کشتی میں ہوتا، اور وہ کشتی نعوذ باللہ من ذالک اتنے دن نطفے پہ تیرتی رہی، آسمان سے بھی برسا، یہاں تک کہ سنیے اب ذرا مولوی صاحب کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کہا، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ آخر جب وہ خوب برس چکا اور خوب ابل چکا تو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان لفظوں کو دہراتے ہوئے بھی ایک آدمی کا دل کانپتا ہے، لیکن مولوی صاحب کی عربی دانی کا تقاضا ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے۔ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں مسیح موعود پر حملہ کرنے کی خاطر قرآن کریم کی 59 آیات پر حملہ کر بیٹھے، قرآن کے تقدس پر حملہ کر دیے، خدا تعالیٰ کے تقدس پر حملہ کر دی، دنیا کی تاریخ بدل دی ہے۔ ان کے نزدیک پھر اللہ نے یہ فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ نے کہا اے آسمان اب اپنا نطفہ روک لے، یا واقلعی اور ٹھہر جا، بس کافی ہو گئی، وقیض الماء غیض الماء اور نطفہ اترنے لگا، اس کا لیول نیچے ہونے لگ گیا، وقضی الامر اور پھر اس وقت جو خدا نے فیصلہ فرمایا تھا اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ طوفان نوح کا تصور یہ مولوی بشیر صاحب بفالوی کے دماغ میں یہ ہے، ان کے دماغ میں جو کیڑا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، یعنی اسی بات کے لیے کیڑے کے سوا لفظ کوئی سوچتا ہی نہیں، میں مجبور ہوں اس معاملے میں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں جو خدا کا ماں ہے، یہ جو کہہ دیا ہے، تو جب ماں کسی کی کہا جائے کہ اس کا پانی، تو چونکہ آپس میں مولوی ماں کہتے ہوں گے تو یہ نطفہ مراد دیتے ہوں گے، اس لیے دماغ میں ہے کہ جب ماں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گیا تو پھر نطفے کے سوا مطلب کوئی نہیں۔ اب سنیے قرآن کریم کی آیت، ماں کا لفظ انسانوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور مراد نطفہ نہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تو کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، یا کیا تم نے دیکھا ہے یہ کہ ان اصبح ماؤکم کہ جب تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے دوبارہ لے آئے، ایسا پانی جو پھوٹ رہا ہو چشموں کی صورت میں، کون ہے جو اسے نکال کے باہر لے آئے؟ تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا عربی دانوں کے نزدیک؟ ارأیتم اصبح ماؤکم غورا۔ آگے سنیے جی، یہ تو ہو چکا ہے، اور دوسری آیت اور تو نہیں، بہت سی آیتیں تھیں، اور تو نہیں کہ ٹھیک ہوئی۔ اچھا جی، یہ تو ہے مولوی صاحب کا عربی دانی کا معاملہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی، اس لیے ماں کا لفظ غلط ترجمہ کر گئے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اہل پاکستان کو کہ ان مولویوں سے تمہارا واسطہ ہے، ان کے جو تم غلیظ اشتہار پڑھتے ہو یہ اس قسم کے، تو اس اشتہار میں سوائے گند کے اور جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، یہی تقریریں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، ہر جگہ اٹھتے ہیں وہی باتیں دہراتے، وہی تقریریں بار بار کرتے، اور اکثر ایسے ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھی نہیں، ورنہ مکھی پر مکھی مارتے ہوئے ان کے حوالوں کی اس طرح غلطیاں نہ کرتے۔ بہت سے حوالے اس اشتہار میں ایسے ہیں جن کے لیے مجھے تلاش میں ایسی دقت پیش آئی کہ جن کو میں نے لگایا ہوا تھا، مثلا ہادی علی وغیرہ، وہ بیچارے ایک وہ حوالہ ڈھونڈ جگہ تلاش کیا، وہاں نہیں ملا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ حوالہ، ملتے جلتے صفحوں پر نظریں ڈالیں، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اول سے لے کے آخر تک کتاب پڑھی جائے، پھر جا کے ملا تو وہ بگڑا ہوا، اصل تو ہوتا ہی نہیں،
اس کے جو دماغ ان کے اپنے دماغ میں جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ اس جگہ سے کسی جگہ سے نکالتے ہیں اور حوالہ دے دیتے ہیں. جو ایک شریف انسان جب جگہ دیکھے گا وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو, مگر بنیادیں بھی نہیں مل رہی تھیں, وہ ہم نے مشکل سے ڈھونڈی ہیں. تو یہ صرف جھوٹ ہے, گندگی ہے, اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر مجبور ہیں ہم کہ اہل پاکستان کو بھی بتائیں اور احمدیوں کو بھی بتائیں کہ جو تمہاری دل آزاریاں کرتے رہے ہیں ان کی